اپنے رب کے بارے میں بتلا، وہ رب جس نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا۔ اے عالم ارواح کے لوگوں، جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے تم نے میرے سوا کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں جھکانا، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، میرے سوا کسی کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھنا۔ لیکن انسان ہے، اس دنیا میں آیا ہے، آج یہ اپنی امیدیں مخلوق سے وابستہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے تعلق اتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ جو امیدیں اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے آج وہ امیدیں انسان کو انسان سے لگی ہوئی ہے۔ اور جب انسان کی امیدیں پوری نہیں کرتا، یہاں سے دل کے اندر حسد، بغض، بیر، دشمنی اور کینہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کے ساتھ کوئی توقع مت رکھو، ہمارا خالق اللہ ہے، پوری دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق محتاج ہوتی ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خالق کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق سے امیدیں نہ رکھا کرو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ فرمایا یاد رکھو، جب دنیا کے سارے علاقے دم توڑ جاتے ہیں تم انتہائی مضطرب ہو جاتے ہو، تمہاری فریاد کو کوئی نہیں پہنچتا، اس وقت اگر تمہاری فریاد کو سننے والی ذات وہ ایک ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جس کا عقیدہ توحید درست ہوگا، جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہوگا، جس کی توحید اللہ کے ساتھ صحیح ہوگی، جس نے اپنے اللہ کو مشکل کشا سمجھا ہوگا، جس نے اپنے اللہ کو عالم الغیب سمجھا ہوگا، وہ جب قبر میں جائے گا، جب اس سے سوال ہوگا من ربک، اپنے رب کی پہچان بتلا، رب کعبہ کی قسم، وہ شخص پھر قبر کے اندر فرشتوں کے اس سوال کا جواب دے گا جس کے عقیدے میں ایک رتی بھر بھی کھوٹ ہوا، پھر وہ قبر کی زندگی میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں توحید پر زندگی گزارنی ہوگی، اور ہمیں یہ عقیدہ بنانا ہوگا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ رب العالمین نے کائنات کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، اے کائنات کے لوگوں میں انبیاء بھی ہیں، لوگوں میں پیر بھی ہیں، لوگوں میں ولی بھی ہے، لوگوں میں محدثین کی جماعت ہے، لوگوں میں فقہاء کی جماعت ہے، لوگوں میں علماء کی جماعت ہے، لوگوں میں اولیاء کی جماعت ہے، لوگوں میں صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے کائنات کے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا مت سمجھو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ انبیاء آئے، جب ان پر مشکلات آئیں اللہ کے در کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وہ کسی قبر پر نہیں گئے، وہ کسی کے سامنے اپنی حاجت لے کر نہیں گئے، انہوں نے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھی۔ اس لیے بتا دیا اگر پیسے کی ضرورت ہے، فقیر بننا ہے، اللہ کے در کے فقیر بنو، اللہ کے در کے علاوہ کسی کے فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا کے جھکتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ خیال کیا کہ جس کے در پہ میں آ کے جھکا ہوں، جو ضروریات مجھے ہیں وہی ضروریات اس کو ہیں، میں سوتا ہوں یہ بھی سونے کا محتاج ہے، میں کھاتا ہوں یہ کھانے کا محتاج ہے، میں پیتا ہوں یہ بھی پینے کا محتاج ہے، مجھے بیوی کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، اس کو بھی بیوی بچوں کی ضرورت ہے، یہ بھی نماز کا پابند ہے، مجھے بھی نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر لوگ بندوں کے در پر کیوں جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی اللہ کے محتاج ہیں جیسا ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جب نیک ہو، بد ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے وہ تمہاری ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، تم اسے نہلاتے ہو، تم اسے دھلاتے ہو، تم اسے کفناتے ہو، تم اس کا جنازہ اٹھاتے ہو، تم اسے قبرستان تک لے جاتے ہو، قبرستان لے جانے کے بعد تم اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو۔ یہ سارا کچھ جب تم کرتے ہو، قبر میں جانے کے بعد پھر اس کی قبر کو سجدہ کرنا، یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ اس لیے
لیے اپنا عقیدہ درست کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں بجا طور پہ فرمایا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں۔